علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حذیفہ اصغر، اور آج ہم بات کریں گے مسئلہ فلسطین کے بارے میں، کیونکہ جب کبھی فلسطین کا تنازع شروع ہوتا ہے تو ملحدین سیکولر طبقہ مسلمانوں پر بے جا اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہن میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل نوجوان، فاضل جامعہ خیر المدارس، محترم جناب مولانا محمد زبیر اکرم صاحب۔ ہم ان سے فلسطین کے تنازع کے بارے میں ان سوالات پر گفت و شنید کریں گے جو مسلمانوں کی جانب سے بارہا کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے حکم فرمایا اور ہم حاضر نہ ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور یہ مسئلہ ہی ایسے تھا کہ اس کے لیے تو ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، یہ وقت کیا چیز ہے۔ جی بالکل، مسئلہ تو اسی طرح کا سنگین مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر بیت المقدس کو یہود سے لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے تو مسلمانوں کے پاس تو عبادت گاہیں بہت ساری، لیکن یہود کے پاس کوئی عالمی عبادت گاہ نہیں رہے گی، تو یہ سراسر یہود پر زیادتی اور ظلم کے مترادف ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی حذیفہ صاحب، آپ کا سوال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کون سی عبادت کی بات کرتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو بھیجا تو تمام انبیاء نے توحید کا درس دیا، جبکہ انہوں نے تو بت پرستی کرنا شروع کر دی۔ پھر جب وقت آیا تو انہوں نے بیت المقدس کے اندر بھی بت پرستی کرنا شروع کر دی۔ پھر اگر یہ عبادت گاہ کی بات کرتے ہیں تو صرف یہی جگہ ان کی عبادت کے لیے ہے؟ پوری روئے زمین پر اور بہت سی خالی جگہیں پڑی ہیں، وہاں جا کر اپنی عبادت گاہیں بنائیں، عبادت بنائیں، ہم ان کو روکیں گے نہیں۔ تو کیا ضروری ہے کہ اسی جگہ پہ ان کی عبادت کی جائے؟ یہ تو انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث تو ہم مسلمان ہیں نا۔ تو جب ہم انبیاء کے وارث ہیں تو یہ بھی ہمارا حق ہے۔ دوسری بات آپ نے کی ان کے حقوق کی۔ ان کے کون سے حقوق ہیں؟ یہ تو باغی ہیں، اور باغیوں کے تو کوئی رائٹ ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آج کوئی پاکستانی اسٹیٹ کا باغی ہو، پاکستانی اسٹیٹ اس کو رائٹ دے گی؟ باغی کا یہاں پر آپ کیا معنی مراد دے رہے ہیں کہ باغی مثلا کس طریقے سے؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، کتاب اللہ کی انہوں نے تکذیب کی، کتاب اللہ میں انہوں نے تحریف کی، جہاد کا انکار انہوں نے کیا، اور اللہ کے گھر میں بت پرستی انہوں نے کی، تو یہ باغی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، تو باغیوں کے تو کوئی انبیاء کو بھی قتل کیا ان لوگوں نے۔ ہاں بالکل، تو باغیوں کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے نا۔ باغیوں کے خلاف تو جنگ ہوتی ہے، باغیوں کے خلاف تو جہاد کیا جاتا ہے۔ پھر آج یہ کون سے حقوق کا رونا روتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں؟